اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ جز نمبر 16 سورہ کہف کل مکمل ہوئی اللہ کے فضل سے۔ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کا مختصر جائزہ لینا آج کا ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ تعالی، اور ان دو صورتوں کے ساتھ جز نمبر 16 مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ مریم قرآن کریم کی 19ویں سورہ ہے، مکی دور میں ہجرت حبشہ سے قبل نازل ہوئی۔ اس کی 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ ہجرت حبشہ سے قبل نازل ہونے کی وضاحت اس طرح سے ہمیں ملتی ہے، جو ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 میں بیان کیا تھا کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے حبشہ میں نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت فرمائی تھی، اور اس تلاوت کو سن کر نجاشی روئے تھے، اور انہوں نے صحابہ کرام کی جماعت کو حبشہ میں رہنے کی مستقل اجازت دے دی تھی، اور اس کے بعد وہ ایمان بھی لے آئے تھے۔ یعنی سورہ مریم نصارہ کو دعوت پہنچانے کے حوالے سے بہت ہی زیادہ مؤثر سورہ مبارکہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس میں آیت مکمل ہوتی ہے پہلی، اور اس ایک آیت میں 5 حروف مقطعات ایک ساتھ ہیں، کاف ہا یا عین صاد۔ اس کا مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا۔ سورہ کہف کی ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا کہ نصارہ کو ڈرایا گیا تھا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ یہاں پر اس صورت میں اللہ رب العزت نے نصارہ کو ان کا ماضی یاد دلایا ہے، اور انہیں بہت ہی زیادہ مؤثر انداز میں دعوت دی ہے، اور آخر میں انہیں بڑی سختی کے ساتھ ڈرایا بھی ہے، اور ایسا ڈرایا ہے کہ ایسا ڈراوا پورے قرآن کریم میں نصارہ کے حوالے سے ہمیں نہیں ملتا۔ نصارہ کی تاریخ کو بیان کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش سے قبل ایک اور معجزانہ پیدائش ہے جس کا ذکر کیا گیا، اور وہ ذکر ہے زکریا علیہ السلام کے گھر میں ایک بیٹے کی پیدائش کا۔ چنانچہ فرمایا، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب زکریا نے پکارا اپنے رب کو بڑی خفیہ آواز میں چپکے چپکے، اور کہا، اے میرے رب، یقیناً میری ہڈیاں بہت کمزور ہو چکی ہیں، اور میرے بال سفیدی کے ساتھ اب تو بھڑکنے لگے ہیں، لیکن میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور مجھے ڈر ہے اپنے قرابت داروں سے کہ میرے پیچھے کوئی بھی ایسا نہیں جو دین کا کام کر سکے جسے میں اس قابل سمجھ سکوں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، میں اتنا بوڑھا ہوں، لیکن میں تجھ سے ایک وارث اور ولی کا سوال کرتا ہوں، جو میرا بھی وارث بن جائے اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب اسے اپنا پسندیدہ بنا دے۔ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور اس نے کہا، اے زکریا، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جب کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں تو بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں۔
فرمایا اسی طرح سے ہوگا، تمہارے رب نے یہی فرمایا ہے، یہ رب پر بہت آسان ہے، اور میں نے تمہیں اس سے قبل پیدا کیا تھا، تم بھی تو کچھ نہیں تھے، جب تمہیں پیدا کیا تو پھر یحییٰ کا پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ فرمایا اے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے جس سے علم ہو جائے کہ اب بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 راتوں تک کسی سے بات نہ کر سکو گے، حالانکہ تم صحت میں ہوگے، لیکن تمہیں بات کرنے سے ہم روک دیں گے۔ پھر وہ نکلے اپنی قوم کی طرف، جب وہ 3 راتیں آئیں اور انہیں اشارے سے سمجھایا کہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ اور پھر زکریہ کے ہاں یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ ہم نے یحییٰ سے کہا تورات کو، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت اور علم سے سرفراز کیا تھا، اور اپنی شفقت سے اسے اپنی طرف سے ہم نے پاکیزگی عطا کی تھی، اور وہ نہایت ہی پرہیزگار بندہ تھا، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ بہت ہی زیادہ حسن سلوک کرنے والا تھا، اور بالکل بھی سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ سلامتی ہو یحییٰ پر اس دن جب وہ پیدا ہوا، اور اس دن جب وہ مرا، اور اس دن جب وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور اب ان کے سامنے اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کر دو، جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک مکان میں چلی گئی جو مشرق میں تھا، پھر اس نے ان کے آگے سے ایک پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے اس کی طرف بھیجا روح یعنی جبریل کو، جو اس کے سامنے ایک کامل آدمی بن گیا۔ مریم دیکھ کر اسے کہنے لگی کہ میں رحمان سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو کسی برے ارادے سے میرے قریب نہ آنا۔ اس نے کہا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تاکہ تجھے عطا کروں ایک ایسا بیٹا جو پاکیزہ ہو۔ کہنے لگی کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، جب کہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور نہ میں بدکار ہوں۔ کہا اسی طرح ہوگا، کیونکہ تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے، یہ اس پر بہت آسان ہے، تاکہ ہم بنا دیں تیرے بیٹے کو ساری دنیا کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر وہ حاملہ ہو گئی اور اس بوجھ کو اٹھائے کسی دور کی جگہ پر جا پہنچی، اور پھر اسے درد ذہن نے مجبور کیا تکلیف کے ساتھ کہ وہ کھجور کے تنے کی طرف گئی اور اس کی جڑوں کو پکڑ کر کہا اے کاش کہ میں آج سے پہلے مر جاتی یا میں بھولی بسری ہو جاتی، کیونکہ انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ جب میں نیچے جاؤں گی اپنی بستی میں اور میں شادی شدہ نہیں ہوں تو یہود خاص طور سے بڑے شرارتی تھے، تو وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے۔ تو اس آزمائش کی وجہ سے، اس فکر میں کہ مجھ پر، میرے تقوی پر اور میرے سارے گھرانے پر انگلیاں اٹھیں گی، تو اس وجہ سے ایک عورت بے بس وہ اس تکلیف سے گزر رہی ہے، تو کہتی ہے کہ کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ اس سے ان کی تکلیف کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر فرشتے نے آواز دی ان کو نیچے کسی مقام سے کہ غم نہ کرو، دیکھو تمہارے رب نے تمہارے لیے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تم اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ تو اوپر سے گریں گی تازہ پکی ہوئی کھجوریں، انہیں کھاؤ اور یہ چشمے کا پانی پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو، اور اگر تمہیں کوئی شخص نظر آئے جو تم سے کچھ پوچھنا چاہے تو بس اتنا کہہ دینا کہ میں نے تو رحمان کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، لہٰذا آج کے دن میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو اس تمام وقت سے گزارا۔ بیت اللحم کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ تھی جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ مکاناً
قصیہ جو آیت نمبر 22 میں ہے اس سے یہی مراد ہے۔ یہ بیت المقدس سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، آج بھی یہ علاقہ موجود ہے۔ اب جب ان سے کہا گیا کہ کسی سے بات نہیں کرنی، تو اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت تھی، کیوں بات نہیں کرنی، یہ اگلی آیت میں بات واضح ہوتی ہے۔ پھر وہ آئی اپنے بیٹے کو گود میں لے کر، لوگوں نے دیکھ کر کہا اے مریم یہ تو نے بہت برا کام کیا، اے ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی، یہ تو نے کیسا برا کام کیا، یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ یعنی انہوں نے تہمت لگائی مریم علیہ السلام پر کہ یہ بچہ ناجائز ہے۔ یا اخت ہارون، اس کی وضاحت مختصر سن لیجئے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نجران گئے تھے، تو ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ وہاں پر نجران میں نصارہ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ تمہارے قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ مریم اخت ہارون یعنی ہارون کی بہن، جبکہ ہارون تو موسیٰ کے بھائی تھے اور ان دونوں میں تو بہت لمبا فاصلہ ہے، سینکڑوں سالوں کا، تو یہ تمہاری کتاب میں غلط لکھا ہے، یعنی قرآن پر ایک اعتراض کیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جواب معلوم نہ تھا، لہٰذا وہ واپس جب مدینہ آئے تو انہوں نے یہ بات ذکر فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ اے مغیرہ تم نے انہیں یہ کیوں نہ بتایا کہ لوگ اپنے سے پہلے انبیاء اور صالحین کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے، یعنی مریم کے بھائی کا نام ہارون اس لیے رکھا گیا تھا کہ ہارون موسیٰ کے بھائی اور نبی تھے، تو ان کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام ہارون رکھا تھا، یہ وہ ہارون نہیں ہے جو موسیٰ کے بھائی تھے۔ کتنا پیارا جواب ہے، کتنی آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد مریم علیہ السلام چونکہ جواب تو دے نہیں سکتی تھیں، کیا جواب دیں گی؟ اللہ نے منع فرمایا ہے بات نہیں کرنا، بات کیوں نہ کرنا، اب اس کی واضح اس کی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ آیت نمبر 29 میں ہے، تو مریم نے صرف بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، تو وہ کہنے لگے اس کی طرف کیا اشارہ کرتی ہے، کیا ہم اس بچے سے پوچھیں گے کہ تو کس کا بیٹا ہے؟ تو انہوں نے کیا پوچھنا تھا؟ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، وہ بچہ خود ہی بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی جاؤں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور مجھے وصیت کی ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کروں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ یہ وجہ تھی مریم علیہ السلام سے جو چپ کا روزہ رکھوایا گیا کہ تم جواب نہیں دو گی، جواب اب اس طرح سے دیا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں ہی لوگوں سے کلام کیا اور اللہ کی بہت بڑی نشانی تھے۔ سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے کھڑا کیا جائے گا دوبارہ زندہ کر کے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا اصل واقعہ۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ معاملہ ہے جس میں لوگ شک میں پڑے ہیں۔ شک میں کیا پڑے؟ یہود نے کیا کہا تھا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، یہ نبی تھا ہی نہیں، یہ جھوٹا تھا۔ نصارہ نے کیا کہا؟ یہ اللہ کا بیٹا تھا۔ وہ افراد کا شکار تھے، یہ تفرید کا شکار تھے۔ اسلام نے ان دونوں کو حقیقت اور سچائی پر مبنی بات بتا دی کہ یہ اللہ کا بیٹا نہیں تھا، اس کی پیدائش معجزانہ ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہو،
کیونکہ اگر معجزانہ پیدائش کی بنیاد پر کوئی اللہ کا بیٹا بنتا ہے تو تمہاری تاریخ میں یحییٰ بھی معجزانہ طور پر پیدا ہو چکا ہے۔ اس کا باپ اتنا بوڑھا تھا کہ ہڈیاں کمزور تھیں، بال سارے سفید تھے، جسم میں جان نہیں تھی، ماں اس کی بانجھ تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے ایسے وقت میں عطا کیا۔ تو جب ان کو اللہ بیٹا دے سکتا ہے تو بغیر باپ کے پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام جو جان دا بیپٹسٹ کہلاتے ہیں بائبل کی زبان میں، اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ واقعہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے ایک ساتھ ملاقات فرمائی اور پھر آ کر صحابہ کو بتایا کہ میں ان دونوں سے بھی مل کر آیا ہوں، وہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سزاوار نہیں کہ وہ بنائے کسی کو اپنا بیٹا، وہ پاک ہے۔ وہ تو جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم نے اپنی تبلیغ کا آغاز فرمایا، اور تمام باتیں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں سورہ آل عمران میں، لیکن یہاں پر مختصر بات ہے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، سن لو کہ اللہ ہی میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اس کی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو پھر فرقوں نے، احزاب نے اختلاف کیا، جیسا کہ میں نے بتایا یہود نے اور نصارہ نے کیا کیا عقائد بنا لیے تھے عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے۔ تو پھر کفر کرنے والوں کے لیے بڑے دن کے عذاب کی موجودگی کے ساتھ بڑی خرابی ہے۔